گکھڑ سٹی کے حقوق کے نمائندہ ٹیلی ویژن گکھڑ ٹی وی کے دوسرے پروگرام میں آج پاکستان مسلم لیگ نون گکھڑ سٹی کے سینئر ترین رہنما جناب محمد زمان بٹ صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے درمیان موجود ہیں. ان سے ہم پارٹی کے منشور کے بارے میں ڈسکس کریں گے, ان کی شخصیت کے بارے میں جانیں گے, ان کا ایجنڈا پوچھیں گے اور کچھ ہسٹری کے بارے میں بھی جو گفتگو کریں گے. جی خوش آمدید جناب آپ کو پروگرام میں. اچھا سر, آپ سے ہمارا پہلا کوشچن یہ ہے کہ گکھڑ کو پاکستان مسلم لیگ نون کا قلعہ کہا جاتا رہا, لیکن پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے کہ اس قلعے کے اندر جو ہے وہ دراڑ پڑ چکی ہے, اس کے اوپر پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے وہ نصب کر دیا گیا ہے. اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ کیا وجوہات تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی؟ جی بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ یہ جو دراڑ کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارے اپنے میں خامی تھی. کوئی کسی پی ٹی آئی والوں نے یا کسی اور پارٹی نے کوئی کاوش نہیں, یہ ہمارے اندر کی ایک دراڑیں تھیں, اندر کے اختلافات تھے ایم پی ایم این ایس کے, ان کے ذریعے یہ سارا کچھ ہوا. ہمیں یعنی کہ پولنگ ایجنٹ ٹائم پہ نہیں پہنچتے. پولنگ ہے, پولنگ کا مطلب پولنگ ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ 11 بجے پولنگ ایجنٹ پہنچے, 10 بجے پولنگ ایجنٹ پہ, یہی ٹائم ہوتا ہے پولنگ کا. اس کے بعد تو پھر آپ ایزی ہیں. تو وہ سارا ایک پری پلان پروگرام تھا. جو ایم این ایس تھے, جو ایم پی ایس تھے, وہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے پارٹی کو نقصان کر گئے. ہم ورکر ہیں, ہمیں پریشانی اس چیز کی ہے کہ یہ واقعی قلعہ ہے اور قلعہ ہے. انشاءاللہ یہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, آپ کو نظر آئے گا یہ قلعہ جی اللہ کے فضل سے. لیکن یہ ہمارے اپنے اختلافات ہیں. اب قیادت نے اس کو بڑا ایکشن لیا اس چیز پہ, اور باقاعدہ ایم این ایس کو بلا کے انہوں نے کہا کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں, آپ ریزلٹ دیں ہمیں. ایم این ایس کو بولا ہے, انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کہ میں اپنے پورے حلقے کی آپ کو سیٹیں کلیئر کر کے دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا, اگلا سوال آپ سے زمان بٹ صاحب یہ ہے کہ گکھڑ میں جو 68 ایئرز میں سے نصف جو عرصہ اس میں پی ایم ایل این کی حکومت ہے جو کہ ابھی تاحال جاری ہے, گکھڑ کے بنیادی حقوق کے اوپر بنیادی مسائل پہ توجہ نہیں دی گئی. وہ اس بات پہ میں آپ کے ساتھ ایگری کروں گا. یہ میں گکھڑ سے بلانگ کرتا ہوں, میں یہ تو نہیں کسی اور گاؤں سے کرتا ہوں. لیکن جو ایم این اے, جو ایم پی ایز آئے ہیں وہ آؤٹ سائڈر آئے ہیں. انہوں نے اپنی سائڈ کی ہے, ہمیں اگنور کیا گیا, اس آبادی کو اگنور کیا. ہاں, جس میں جو بڑے لفظ میں کہوں گا کہ اگر پیپل پارٹی ثابت ہو رہا ہے پیپل پارٹی کا, انہوں نے گکھڑ کے لیے کوئی نہ کوئی کام ضرور کیا ہے. وہ منظر عام پہ کریڈٹ آپ دیتے ہیں, ہاں کیوں نہیں. لیکن جو ہماری ہے وہ صرف اپنے حلقے میں ادھر کا نہ ہونے کی وجہ سے نمائندہ ہمیں ایک سائڈ پہ رکھا جا رہا ہے, اگنور کیا جا رہا ہے. ہمارے مطالبات اوپر تک جاتے ہیں, فنڈ ہمارے گکھڑ پہ ہی پاس ہوتا ہے لیکن کسی اور جگہ پہ لگا دیا جاتا ہے, کسی اور گاؤں میں لگا دیا جاتا ہے. اس دفعہ بھی ایسا ہوا ہے. جی اچھا بٹ صاحب, اگر اس طرح کی کسی تحریک کا دوبارہ سے آغاز کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ باہر کے کینڈیڈیٹ یہاں پہ آتے ہیں, آگے ڈول بجا کے جوس کے ڈبے تقسیم کر کے اس کے بعد وہ یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں, تو گکھڑ سے اگر کوئی سیاسی شخصیت جو ہے متفقہ اور متحد ہو کر سامنے آتی ہے تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا, لیکن گکھڑ سے جو ہماری اپنی خواہش ہے, جو لوگ ہیں جن کے پاس پیچھے بیک گراؤنڈ بھی ہے, خاندانی لوگ بھی ہیں, وہ سامنے نہیں آ رہے. آپ کی حمایت یافتہ جو گزشتہ کینڈیڈیٹ تھے ایم پی اے کے منتخب ہو کر گکھڑ میں بھی وہ کام کرتے رہے, لیکن جو ڈرامہ سینٹر کا ایک باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا وہ ڈرامہ سینٹر میں کنورٹ ہو گیا, وہ کیوں نہیں مکمل ہو سکا؟ وہ بھی ایک سازش ہے, کیونکہ پہلے جب ایم پی ایس نے وہ کیا تو میں پھر بات وہی کروں گا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کی آپس میں اختلاف تھا, آپس میں ایک نہیں تھے, ایگری نہیں تھے, کسی مسئلے پہ بھی وہ ایک نہیں ہوتے تھے. فرض کرو کہ ایم این اے فنڈ لے کے آتا تھا تو ایم پی اے کہتا تھا یہ میرے فنڈ دیا جائیں, ایم پی اے لے کے آتا تھا, ایم پی اے کہتا مجھے دیا جائے, وہ اسے مانگ رہے تھے اپنے اپنی سائڈ پہ. یہ ٹرما سینٹر ایک اجتماعی سوچ تھی, وہ اس پہ ایگری ہو گئے. پھر میاں شہباز شریف نے پنڈی بائی پاس کے لیے ساری رقم سارے ایم پی اے سے واپس لے لی. ہمارا ٹرما سینٹر کے پیسے جو تھے وہ بھی پنڈی بائی پاس کے لیے محسوس ہو گئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ نیکسٹ جب جون جولائی آئے گا اگلا بجٹ میں یہ انشاءاللہ ٹرما سینٹر بھی ہوگا. وہ چاہے ایم این اے ہو یا ایم پی ہو, وہ ہمارے شہری حقوق ہیں, اس لیے ملے گا انشاءاللہ. گزشتہ دنوں جو ڈسپوزیبل موٹر ہے وہاں پر 2 بچوں کی ہلاکت ہوئی انتظامیہ کی سنگین غفلت کی وجہ سے, تو ابھی اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے آپ نے کوئی کام کیا اپنی گورنمنٹ میں؟ ادھر جو وعدہ کیا گیا تھا وہ ڈسپوزل کو کور کرنے کا, اس کو کور بھی ہم نے کیا. اس کے یعنی کہ جب وہ مرڈر ہوئے ہیں, بچے ڈیتھ ہوئی ہے, اس کے فوراً بعد ہم نے اس کو کور بھی کروایا. اے سی صاحب نے خود آ کے بیٹھ کے وہاں پہ اس کے کام کو ابھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں موقع, وہ ٹھیک ہو چکا ہے. لیکن وہ غفلت انتظامیہ کی کہہ لیں کافی دیر سے, یہ نہیں, یہ اس دور کی بات ہے, یہ کم از کم 15-20 سال پہلے سے وہ ایسی طرح ہے. وہ آپ گکھڑ کے سب لوگ جانتے ہیں اس موٹر کو کیسے چل رہی تھی. وہاں پہ پہلے کافلی کی بھی دور رہا, وہ بھی ایم پی رہے ہیں, پھر اس کے بعد پیپل پارٹی کا دور رہا, پھر ہمارا آیا. کسی نے اس کا توجہ نہیں, یہ ہم پہ آ گیا اور ہم نے اسے کر بھی دیا. اور الحمدللہ ان کے پیرنٹس کو ہم نے مالی امداد بھی کی, ان کے ساتھ پورا تعاون کیا. جی
اچھا بٹ صاحب، گراؤنڈ یا پارک جس کا جو کہ گکھڑ کے عوام کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ ایک، میں ٹوکیو کا حوالہ دے تو وہاں پہ 101 اسٹیڈیمز ہیں. جی بالکل. تو ہمارے یہاں پہ صرف ایک گراؤنڈ جو ہے اس کی بھی کمی ہے بڑی شدید تک اس کو محسوس کیا جا رہا ہے. ہر چیز جو ہے نا، میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں اس لیے کہ جو چیز گکھڑ کی ہے گکھڑ کو ملنی چاہیے تھی، یہ آپ کی خواہش تھی، میری بھی ہے، اور وہ منظور ہو کے سیاست کی نظر چڑھا ہوا ہے، منظور ہے، بالکل کمپلیٹ ہو گیا. لائن پار وہ آبادی حسن پورہ میں اس کا سارا نقشہ بھی، ہر چیز وہاں پہ، یعنی کہ جو روڑی ہے گکھڑ کی وہ ادھر پھینکتے ہیں، اسی جگہ کو پارک بنا رہے ہیں وہ سارا بڑے اچھے طریقے سے. لیکن یہ ابھی تک سیاست کی نظر ہے، منظور ہوا ایم پی صاحب نے کمپلیٹ کروا کے سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں، بس کام شروع ہونا تھا. یہ آپس میں ان کے اختلافات آئے، کچھ ان کا پھر نوٹس آ گیا ایم پی ایس شپ کا. جی بٹ صاحب، جیسا کہ ایک مقامی صحافتی تنظیم ہے الیکٹرانک میڈیا کے نام سے، ان کی بھی کوشش اور کاوشیں یہی ہیں کہ گکھڑ کے عوام کو فائدہ ہو. اس کے والے سے پروسیس ہے، لیکن سیاسی جو مداخلت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کے مؤثر کردار کی ضرورت ہے. میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہر قسم کا تعاون کروں گا، الیکٹرک میڈیا کے ساتھ بھی. آپ تو میڈیا ہر چیز اجاگر کرتی ہے، آپ نے تو پوٹ اپ کرنا ہے. ہم انشاءاللہ گکھڑ کی بلا کے لیے، گکھڑ کی فلاح کے لیے آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے بھی ہر فارم میں، چاہے وہ ہمارے ساتھ خلاف ہو چاہے ہمارے حق میں ہو. اگر جو اچھا کام ہوگا اس کے ساتھ ہم اپریشیٹ کریں گے، آپ اچھی چیز نشاندہی کریں گے، انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے زمان صاحب، چلتے ہیں آپ کے ماضی کی طرف تھوڑا سا. ایک نواز شریف لور کے نام سے ایک تنظیم بنی تھی، انہوں نے گکھڑ کے ساتھ کیا پیار کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت. وہ تنظیم گجرانوالہ سٹی سے بنی تھی، میں گکھڑ کا نمائندگی کی تھی. پھر ملک نثار امان صاحب تھے، پھر وہ یہ باڈی یعنی کہ آرڈر آ گئے اوپر راجہ اشفاق سرور کے کہ اسے آپ ختم کریں جی، اب اسے نہیں چلانا. اب وہ سیل سے آپ بٹ صاحب وہ سارے اس کو آرگنائز کر رہے تھے، پھر وہ ساری ختم ہوئی، پھر ہمیں مسلم لیگ میں جوائن کر لیا. اچھا، دوبارہ سے اگر آپ الیکشن کی جو ایک فضا کا ہے مقابلہ جاری ہے، اس میں اگر آپ کو دوبارہ سے فتح ملتی ہے، گکھڑ کا قلعہ دوبارہ آپ کی گورننس میں آتا ہے، تو آپ آئندہ گکھڑ کے لیے کیا لائحہ عمل ہے؟ ماضی کی جو سنگین ترین غلطیاں آپ کے اوپر کافی سارے الزامات ہیں، کیسے بہتر کریں گے؟ دیکھیں نا، اب اگر آپ جو بات کر رہے ہیں یہ پبلک کی بات ہے کہ اگر اختیارات عوام کو مل جاتے ہیں تو یہ اختیارات بہت بڑی چیز ہے. یہ ایم پی اے اور ایم این اے سے بھی بڑے ہیں. اگر بلدیہ میں آپ کو اختیارات مل جاتے ہیں، آپ کا چیئرمین شپ مسلم لیگ نون کی آ جاتی ہے، تو پھر اختیارات اور فنڈ بہت زیادہ ہیں. وہ پھر ہم کسی محتاج نہیں ہیں. پھر کوئی کام نہ کرے پھر آپ ہمارا گرے بند پکڑ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کیوں نہیں ہو رہا. تو ہم انشاءاللہ گکھڑ کی بہتری کے لیے بڑا پلان سوچے ہوئے ہیں، اور یہ نوجوان قیادتیں جو آ رہی ہیں جو کامیاب ہو کے آئیں گے انشاءاللہ ان کے تھرو یہ کریں گے. یقیناً بٹ صاحب، اس سے پہلے جتنی بھی آپ کی ڈسکشنز ہو چکی ہے، جتنے بھی آپ کے معاہدے ہیں، میٹنگز ہیں، وہ آپ کی ریکارڈ ہیں. اب باقاعدہ آج کا آپ کا پروگرام ہے، انشاءاللہ ہم 10 سال بعد بھی آرکائیو میں سے نکال کے آپ کو اس کا ریفرنس کوڈ کر سکتے ہیں. تو لاسٹ کوسچن آپ سے ہم اپنے اس ویب ٹی وی کے بارے میں پوچھیں گے کہ الیکٹرانک میڈیا کی تنظیم ایک مؤثر اور منظم انداز سے بڑھ کر سامنے آئی ہے، گکھڑ کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے، اور آج کا یہ جو شو انعقاد کیا گیا، آپ اس کو انشاءاللہ ویب ٹی وی کے اوپر بھی دیکھیں گے. کیسے ساری سرگرمیاں دیکھتے ہیں؟ میں تو آپ کو مبارکباد دوں گا. صرف ایک چیز ضرور کہوں گا، وہ تنقیدی سمجھ لیں. اگر آپ میڈیا میں وہ چور بیڑے ہیں جو ہمارے میں بھی ہوتی ہیں وہ آپ نہ انٹر کریں. آپ صاف ستھرا ماحول لے آئیں، آپ صاف ستھرے لوگ ہیں، بلیک میلر نہیں ہیں، آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے نہیں ہیں. جو ٹیم میں دیکھ رہا ہوں جی، اس میں آپ کو گندیاں مچھلیاں لے آئیں گے تو آپ کی ساری آپ کی الیکٹرک میڈیا کے اوپر آ جائے گی ہر چیز. آپ کا جو آپ نے ٹی وی کا نام لیا ہے یہ آپ کے لیے دبا بن جائے گا. آپ اچھا چلنا چاہتے ہیں تو بے شک کوئی بات نہیں، آپ کو مشکلات آئیں گی، لیکن آپ جتنی ٹیم لے کے چلے ہیں وہ ٹیم لیں اور ٹیم کے ساتھ چلیں. یہ جو 2 نمبر ٹیم ہے جو ادھر جھوٹے بارندے بنے ہوئے ہیں، جھوٹا سب کچھ چل رہا ہے، جو صرف بلیک میل کے علاوہ کوئی صحافت نہیں کر رہے. تو جو بندہ صحافت کرتا ہے وہ انشاءاللہ اس کو اللہ پاک منزل بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تعاون بھی کراتے ہیں. جی انشاءاللہ. تو آپ اچھی سے کر رہے ہیں، مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے. آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو مزید ہمت اور طاقت دے، آپ میں اور اپنی ٹیم میں آپ کو اتفاق رکھے. جی بٹ صاحب، بہت شکریہ. آپ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان بنے، آپ سے گفتگو کر کے بڑا اچھا لگا. آپ کے جو ویژن ہے، آپ کا جو نیک ایجنڈا گکھڑ کے لیے، اس کے حوالے سے الیکٹرانک میڈیا آپ کی معاونت کے لیے تیار ہے. تو یہ تھے جناب محمد زمان بٹ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندہ، آج ہمارے شو میں موجود تھے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس ہے گفتگو کی. تو انشاءاللہ گکھڑ کے اس پروگرام کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. آئندہ ملیں گے کسی اور پروگرام میں. محمد فیصل کو دیجیے اجازت. بہت شکریہ. خدا حافظ.